جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عدی عن ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فتمضمض وصلى ولم يتوضأ. یہ باب جو چل رہا ہے نا، یہ کتاب الطہارت کا ہے. ہاں، تو طہارت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے استنجا آ گیا، جی وہ بھی طہارت میں آ گیا، غسل آ گیا، وہ بھی طہارت میں آ گیا، حیض نفاس سے پاکیزگی یہ بھی طہارت میں آ گئی، وضو بھی طہارت میں آ گیا، غسل بھی طہارت میں آ گیا، یہ مسواک ہے یہ بھی طہارت میں آ گیا، پیشاب کرنا یہ بھی طہارت میں آ گیا. سارا ایک ہی سبجیکٹ اس تمام کو انہوں نے اس کتاب و طہارت میں شامل کیا ہوا ہے. اب یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہاں سے امام صاحب وہ حدیثیں لا رہے ہیں جو دیگر ائمہ کے درمیان اور امام ابو حنیفہ کے درمیان جو بعض مسائل میں اختلاف ہے. جی تو یہاں سے وضو کا باب شروع ہو رہا ہے. تو بعض ائمہ کے نزدیک وہ چیز جس کو آگ نے پکایا ہو، اس کے کھانے پینے سے جو ہے کھانے پینے کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے یا پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. میں آپ کو شروع میں ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں، پھر آپ کے لیے وہ آسانی ہو جائے گی. امام صاحب کے نزدیک آگ پر کوئی بھی چیز پکی ہوئی ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور دیگر ائمہ کے نزدیک، دوسرے امام جو ہیں ان کے نزدیک آگ پر پکی ہوئی چیز سے کھانے پینے سے وضو کرنا پڑتا ہے. اب بعض حدیثیں وہ آتی ہیں جس میں ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا یا کوئی اور پکی ہوئی چیز کھائی پی، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اور امام صاحب کیوں کہتے ہیں کہ وضو نہیں کر، جبکہ حدیثیں کہتی ہیں کہ آپ نے وضو کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ حدیثیں دیکھ لیں، بعض حدیثوں میں آئے گا کہ آپ نے وضو نہیں کیا پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد، اور بعض میں کہ آپ نے وضو کیا. تو یہ تو ایک حدیث دوسرے سے ٹکرا رہی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں آپ کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، اس سے مراد لغوی وضو ہے. وضو کے دو معنی ہیں، ایک وضو ہے لغوی، ایک ہے اصطلاحی شرعی. لغوی ہے کہ ہاتھ دھوئے، کلی کی، منہ صاف کیا، یہ وضو کیا آپ نے. جہاں آتا ہے نا کہ آپ نے کوئی پکی ہوئی چیز کھائی اور آپ نے وضو کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ دھوئے اور کلی کی، منہ صاف کیا، یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا. شرعی وضو نہیں ہے کہ آپ نے پیر بھی دھوئے، مسح بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ مراد نہیں ہے. تو آپ نے جو بھی جہاں بھی ایسا چیز کا ذکر آتا ہے وہاں سے وہی مراد ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد پکا ہوا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد امام احمد بن حنبل جو حنبلی مذہب ہیں ان کے نزدیک وضو لازمی ہے کرنا. امام شافعی کے نزدیک بھی نہیں، امام مالک کے نزدیک بھی نہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی نہیں. اور اسی طرح جو ہے بعض دیگر ائمہ ہیں جن کے نزدیک کچھ مسائل میں اختلاف ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نزدیک پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جہاں وضو کا لفظ آتا ہے وہاں مراد ہے کہ آپ نے وضو لغوی کیا ہے، یعنی ہاتھ منہ دھوئے ہیں،
کلی کی ہے، یہی اسی پر اب جو حدیثیں آئیں گی. جیسے کہ پہلی حدیث آپ نے پڑھی کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا. اب دودھ جو ہوتا ہے اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، پانی کی طرح نہیں ہے. دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے نا وہ ہوتی ہے جو کہ جب آپ دودھ پیتے ہیں یا دہی کھاتے ہیں یا اس طرح کی چیز کھاتے ہیں تو دانتوں کے ساتھ وہ چیز لگ جاتی ہے. جب تک کہ آپ اس کو اچھی طرح سے صاف نہ کریں اس کا ذائقہ آتا رہتا ہے، منہ صاف نہیں رہتا. تو اس کا ذکر آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ وضو کریں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حنیفہ امام صاحب حضرت عدی بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں. سعید بن جبیر تابعی ہیں، بڑے عظیم تابعی ہیں جن کو حجاج بن یوسف نے ظلماً قتل کرایا تھا، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. بڑے صاحب کرامت تابعی ہیں، بڑا صاحب علم آدمی تھا اور بڑی کرامات ان کی ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے دودھ پیا، فتمزمزا، پھر اس کے بعد آپ نے منہ اچھی طرح صاف کیا اور نماز پڑھی، لیکن آپ نے وضو نہیں فرمایا. تو اب دودھ جو ہے یہ جس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، آپ نے پیا لیکن آپ نے وضو وضو لغوی کیا، منہ دھویا، کلی کی، مزمزہ فرمایا، لیکن آپ نے نماز پڑھی بغیر وضو کے، یعنی اس پہ وضو دوبارہ نہیں کیا آپ نے اس کا. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرقا بلحم ثم صلی. یہ بھی دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو حنیفہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت محمد بن مسلم جن کی کنیت ابو زبیر ہے، ان سے روایت کیا. انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شوربہ پیا، مارکان کہتے ہیں شوربے کو، اور جو گوشت کا شوربہ تھا وہ پیا اور آپ نے نماز پڑھی. یہاں وضو کا لفظ بھی نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان الوضوء لا ينتقض یا بیاکل ما مست النار، جس کو آگ مس کرے، یعنی جو چیز آگ پر پکائی جائے اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے شوربہ پیا، ظاہر ہے کہ وہ گوشت سے ہی بنتا ہے، آگ پکاتی ہے، اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، مرچیں ہوتی ہیں، سالن کی طرح ہوتا ہے. آپ نے وہ شوربہ پیا، کھایا، لیکن آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا. اسی طرح جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بھی حدیثیں ہیں کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضو مما مست النار، کہ جس چیز کو آگ نے مس کیا اس کے کھانے سے آپ نے وضو نہیں فرمایا. اچھا، اب یہ کہ پھر دوسرے امام کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے امام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس میں پاسبلٹی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان چیزوں کے کھانے کے بعد وضو فرمایا ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی وہ امام ان کو سمجھنے میں غلطی لگی، یا اگر وہ بھی بڑے امام تھے. تو اگر آپ نے کیا ایسا تو یہ جو حضرت جابر کی حدیث ہے کہ وہ چیزیں جو تھی نا کہ جس چیز کو آگ نے مس کیا اس کے بعد آپ نے وہ کھائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا اور نماز پڑھ لی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر وہ آپ ایسا کرتے تھے پہلے تو وہ اب آپ کے نزدیک منسوخ ہو گیا. اگر آپ نے کیا ہے تو آخر میں آ کے وہ منسوخ ہو گیا، پھر آپ
وضو نہیں کرتے تھے جب کوئی چیز پکی ہوئی کھایا کرتے تھے، اگر پہلے کھاتے تھے۔ لیکن کئی حدیثیں آتی ہیں جس میں آپ دیکھو کہ جیسے بتا رہے ہیں کہ شوربہ پیا، ہاں جی، سالن کھایا، دودھ پیا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو اگر ضروری ہوتا تو یہاں بھی ہوتا کہ دودھ پینے کے بعد آپ وضو فرماتے، یا شوربہ پینے کھانے کے بعد، سالن کھانے کے بعد آپ وضو فرماتے۔ تو یہ حضرت جابر کی حدیث میں بھی اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث میں بھی یہاں ذکر ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں ہے، اگر پہلے تھا تو وہ منسوخ ہو گیا۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن علی بن الحسین الزراد عن تمامی عن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اراکم قلحا استأقوا فلولا ان اشق على امتی لأمرتهم بالسواک عند كل صلاة وفي رواية ما لي اراکم تدخلون علی قلحا استأقوا فلولا ان اشق على امتی لامرتهم ان يستأقوا عند كل صلاة او عند كل وضوء۔ یہ حدیث پاک جو ہے، اب کتاب الطہارت میں یہ حدیث پاک جو ہے اس میں صرف اور صرف مسواک کا ذکر ہے۔ تو چونکہ کتاب الطہارت میں وضو آتا ہے، اور وضو میں منہ کا صاف کرنا اور کلی کا صاف کرنا، کلی سے منہ صاف کرنا آتا ہے، تو یہ بھی پارٹ آف وضو ہے، پارٹ آف طہارت ہے۔ اس لیے آپ اس حدیث کو لائے اس باب میں کہ مسواک بھی پارٹ آف طہارت ہے، پارٹ آف وضو ہے، اس لیے آپ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اب اس مسئلے میں جو ہے ایک دو باتیں جو ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں کہ وضو جو ہے، مسواک جو ہے، پہلے ایک بات تو یہ کہ مسواک کس چیز سے ہونا چاہیے۔ ہاں جی، لکڑی کا ہونا چاہیے، یہ برشا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی مسواک کا حکم دیتے ہیں، یا کس چیز سے استعمال کرنے سے، کیا چیز استعمال کرنے سے آپ کو مسواک کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے سے، مسواک کے ساتھ وضو کرنے سے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اس نماز سے، اس وضو سے جس میں آپ نے مسواک کیا۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسواک کس چیز کے کرنے سے مسواک کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے مسواک کرنے سے۔ اب دیکھو نا، یہاں آپ اگر مسواک ڈھونڈنا چاہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی سٹور دکان سے مل جائے، لیکن اگر ہر مسلمان جو ہے مسواک کرنا چاہے تو اس کو لکڑی کا مسواک ہو سکتا نہ ملے، یا آپ کہیں سفر پہ ہوں، یا آپ کسی اور جگہ پہ ہوں، یا کسی ایسے گاؤں ٹاؤن میں ہوں جہاں مسواک نہ ملتا ہو، تو کیا وہ مسواک کی نعمت سے محروم رہ جائے گا؟ تو کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے مسواک کا ثواب مل جائے؟ ایک یہ بات۔ دوسری بات کہ مسواک کیسے کرنا چاہیے، منہ میں مسواک کیسے کرنا چاہیے، اور مسواک کے آداب کیا ہیں، دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسواک سے جو مسواک کیا جائے تو مسواک عند کل صلاۃ ہے اور عند کل وضو ہے۔ مسواک نماز کے وقت کرنا چاہیے یا مسواک وضو کے وقت کرنا چاہیے، ایک ہی اختلاف ہے۔ اور ایک اختلاف یہ ہے کہ مسواک جو ہے یہ اس کو کتنے صحابہ سے یہ مروی اور اس کے کیا اہمیت ہے نماز اس مسواک کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں جو حدیثیں بیان فرمائیں، صرف اس کتاب میں جو ہمارے پاس ہے اس پر انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 81 احادیث مسواک کے بارے میں۔ 81 تو یہ جو کتاب ہے انہوں نے حدیثیں راوی 81 نمبر سے 1 2 3 4
81 انہوں نے حدیثیں کاؤنٹ کی ہیں جو مسواک کی فضائل میں آئی ہیں۔ اس کے 81 کے بعد انہوں نے 8-10 اور حدیثیں بھی ساتھ لکھی ہیں جن پر نمبر نہیں لکھا۔ تو یہ جو اس کتاب میں مسواک کی فضیلت میں احادیث ہیں کلوز ٹو 90 اس میں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جب 90 احادیث مختلف احادیث آ جائیں مسواک کے بارے میں تو اس مسواک کی کیا اس چیز کی کیا فضیلت ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ مسواک جو ہے وہ عند کل صلاۃ ہونا چاہیے یا عند کل وضو ہونا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ جو ہے نا ہر وقت مسواک جیب میں رکھتے ہیں، یا آپ سے کسی وقت لوگ کو ہے نا ڈسکس ہوگی تو آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو غور سے سننی چاہیے۔ تبلیغی جماعت یا عرب علماء یا اور لوگ جو ہیں وہ اکثر جیب میں مسواک رکھتے ہیں، اور جو ہی وہ انہوں نے نماز شروع کی صف میں کھڑے ہوئے مسواک کو نکالا اور دانت پہ لگانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد نہ اس کو دھویا نہ کچھ، اس کو جیب میں ڈال دیا، اور پھر جب دل چاہا یا کسی وقت دیکھا پھر صف میں کھڑے ہوئے تو وہ مسواک نکالا اور اس کو منہ میں کرنا شروع کر دیا۔ اب اس پر جو ہے امام صاحب کی دلائل جو ہے ان میں سے یہ کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تکلیف میں پڑ جائے گی، اگر یہ مجھے خوف نہ ہوتا تو میں لازمی قرار دیتا کہ ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت جو ہے مسواک کیا کرو۔ اب جو ہے جو باریکی اس میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر نماز کے وقت مسواک کرنا یہ آسانی ہے یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنا یہ آسانی ہے؟ اگر ہر نماز کے وقت مسواک فرض ہو یا لازمی ہو تو یہ زیادہ مشقت ہے بنسبت اس کے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا لازمی ہو۔ یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کرنا یہ آسانی ہے، ہر نماز کے وقت مسواک کرنا یہ مشکل ہے۔ تو اگر مشکل اسی طرح برقرار رہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے کا یہ کیا مطلب ہوا کہ میں امت کی مشقت کو دور کرنے کے لیے میں نے مسواک کو فرض نہیں کیا۔ تو جس میں تھوڑی مشقت ہے، جس میں آسانی ہے، وہ سنت ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ مسواک ہر وضو کے وقت لازمی ہونا چاہیے، ہر نماز کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ زور کے وقت وضو کرتے ہیں اور اس میں آپ مسواک کر لیتے ہیں، اور اسی وضو کے ساتھ آپ عصر پڑھتے ہیں، زور پڑھتے ہیں، پھر عصر پڑھتے ہیں، پھر مغرب پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو اگر آپ ایک وضو کے ساتھ 4 نمازیں پڑھیں یا 5 نمازیں پڑھیں تو آپ نے مسواک ایک وضو کے ساتھ کیا ہے زور کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آپ نے 4 نمازیں پڑھ دی ہیں، تو 70 نماز کا ثواب جو آپ کو ملا ہے زور کے وقت، 70 کا ملا ہے آپ کو عصر کے وقت، 70 نماز کا ثواب ملا ہے آپ کو مغرب کے وقت، 70 نماز کا ثواب ملا ہے آپ کو عشاء کے وقت۔ کیوں کہ آپ نے وضو کے ساتھ مسواک کیا ہے، اور جو مسواک کیا جائے وضو کرتے ہوئے اس وضو کے ساتھ جو بھی نماز پڑھی جائے گی اس کو 70 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے تو اب اگر آپ زور کے وقت جو وضو کیا ہے اس وقت آپ نے مسواک کیا، آپ عصر کے وقت بھی مسواک کریں، ہاں جی، بغیر وضو کے دانتوں کو مسواک کرتے رہیں، اور اگر مغرب کے وقت بھی کریں، عشاء کے وقت بھی کریں، تو کیا یہ مشقت نہیں ہے؟
یعنی 4 نمازوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ مسواک کرنا یہ مشقت ہے، اور ایک وضو کے ساتھ مسواک کر کے 4 نمازیں پڑھنا یا 5 نمازیں پڑھنا یہ آسانی ہے۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وضو مسواک جو ہے وضو کے وقت ہونا چاہیے، نماز کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے نا اگلے صفحے پر، عند کل وضوء اور عند کل صلاۃ، اس میں کون سا ہے کہ وضو کے وقت مسواک کیا جائے تو وہ آسانی ہے، کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور جو اس وضو کے ساتھ نماز پڑھی جائے ہر نماز کا 70 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ہو کہ آپ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں تو اس میں مشقت ہے، اس لیے عقل یہ چاہتا ہے، دلیل یہ چاہتی ہے کہ مسواک عند کل وضو، ہر وضو کے وقت ہونا چاہیے، نہ کہ ہر نماز کے وقت۔ ایک بات اب یہ کہ مشقت کیسے ہے؟ مشقت یہ ہے اور آسانی، مشقت اور آسانی میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک وضو کے ساتھ مسواک کر لیا تو ایک آسانی دی ہوگی کہ 4-5 نمازیں آپ نے ایک وضو سے پڑھی تو آپ کو کوئی مشقت نہیں ہے، آسانی ہے۔ اور اگر ہر نماز کے ساتھ مسواک ہو تو ہر دفعہ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ مشقت ہے۔ دوسری مشقت یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کرتے ہوئے آپ نے مسواک کیا اور آپ کے منہ سے خون نکلا تو آپ پانی پر بیٹھے ہیں، آپ پانی سے منہ کو صاف کر سکتے ہیں، مسواک کو صاف کر سکتے ہیں، اور اس جب خون منہ سے بند ہوا آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مسواک کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ مصلی پر کھڑے ہو کر یا صف پہ کھڑے ہو کر مسواک کرتے ہیں اور آپ کے منہ سے خون نکلا تو کیا کریں گے آپ؟ اب امام تو آپ کی جماعت کا انتظار نہیں کرے گا کہ آپ وضو کر کے آئیں یا منہ صاف کر کے آئیں، اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض آدمیوں کی مسوڑے اتنے خراب ہوتے ہیں کہ اگر وہ مسواک کرتا ہے یا ایسا کوئی چیز لگاتا ہے تو جب منہ سے خون جاری ہوتا ہے تو جلدی بند نہیں ہوتا، اگر بند نہیں ہوتا تو آپ کی نماز جو ہے وہ جماعت آپ کی رہ جائے گی، لوگ نماز پڑھ دیں گے۔ دوسری یہ کہ اگر جو آپ نے مسواک کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے تو یہ خون نہ بہتا۔ اب اگر ہر نماز کے ساتھ آپ مسواک کریں گے اور آپ کے مسوڑے ٹھیک نہیں ہیں، منہ سے خون نکلتا ہے، تو جب بھی آپ مسواک کریں گے خون نکلے گا، تو آپ کے لیے یہ آسانی تو نہ ہوئی، یہ آپ کے لیے مشقت ہو گئی۔ اس لیے بھی جو ہے مسواک وضو کے وقت ہونا چاہیے، نہ کہ ہر نماز کے وقت ہونا چاہیے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ مسواک کرتے ہیں تو مسواک جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ مسواک منہ میں کرنے کے بعد اب جب منہ کے اندر وہ جو دانت آپ کے یلو ہو چکے ہیں اس کو جب آپ صاف کریں گے تو تھوک آئے گی منہ کے اندر جو ہے کوئی چیز آئے گی تو اس کو آپ کلی سے صاف کریں گے، نہ کہ اس کو آپ نگل جائیں گے، نہ کہ آپ اس جو ہے مسواک کر کے وہی جو مسواک جو دانتوں والا ہے اس کو بغیر دھوئے کہ آپ جیب میں ڈال لیں گے اور آپ کلی وغیرہ نہیں کریں گے، تو یہ تو ویسے بھی معیوب لگتا ہے کہ آپ دانتوں پر مسواک کریں اور اس کو منہ کو پانی سے صاف نہ کریں، مسواک کو پانی سے صاف نہ کریں اور مسواک جیب میں ڈال لیں، اور اسی طرح جو ہے منہ کے اندر وہ جو دانتوں کی میل ہے وہ رہنے دیں اور آپ نماز شروع کر دیں۔ ہاں جی، اور یا پھر آپ مسواک صحیح نہیں کرتے، آپ نام بناتے ہیں کہ ایسے ہی آپ کیا، تھوڑا سا کیا اور اس کو جیب میں ڈال لیا، تو یہ مسواک تو نہ ہوا۔ مسواک کا تو یہ مطلب ہے کہ جو طریقہ ہے کہ مسواک کو ایک بالشت ہونا چاہیے، اگر ایک بالشت سے زیادہ ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے، یہ بالشت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ اتنا مسواک ہونا چاہیے، اتنا، اور اس سے جو زیادہ ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اور اس کو ایسے پکڑنا چاہیے جیسے یہ طریقہ کہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہونی چاہیے اور یہ انگلی نیچے ہونی چاہیے، انگوٹھا نیچے ہونا چاہیے، اور اس کو چوڑائی میں ایسے اس کو لمبائی یا چوڑائی بولیں جو بھی بولے، ایسے مسواک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو منہ کے لمبائی میں ایسے مسواک کرنا چاہیے۔ دانتوں کی چوڑائی ہوگی، منہ کی لمبائی ہوگی، یعنی ایسے مسواک کرنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں مسواک کرنا چاہیے، یہ منع ہے۔ تو جب یہ آداب ہیں، اور پھر آداب یہ ہے کہ مسواک کرنے کے بعد اس کو دھویا جائے،
اور اگر وہ قابل استعمال نہیں ہے تو پھر اس کو دفن کیا جائے۔ ہاں جی، تو دھونا مسواک کا، منہ کا دھونا یہ ضروری ہے۔ تو یہ سارے آداب کو دیکھتے ہوئے عقل اور دلیل کیا چاہتی ہے کہ مسواک جو ہونا چاہیے وہ وضو کے وقت ہونا چاہیے، نہ کہ ہر نماز کے وقت ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ اب جو حدیث پاک ہے حاکم نے مستدرک میں جہاں یہ مسواک کا ذکر کیا ہے وہاں کلیئر آیا ہے کہ وضو جو ہے، یہ مسواک جو ہے یہ وضو کے وقت ہونا چاہیے، نماز کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو حدیثیں بیان کی ہیں انہوں نے 81 حدیثیں، ان میں بھی جو ذکر آیا کہ نماز کے وقت جہاں عند کل صلاۃ کا ذکر آیا وہاں بھی مراد ہی یہی ہے کہ صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اس وقت جب وضو کرو اس وقت مسواک کرو۔ تو ایک تو یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ وضو مسواک جو ہے یہ وضو کے وقت ہونا چاہیے، نہ کہ نماز کے وقت ہونا چاہیے۔ اس پر امام صاحب کی حدیث کا جو ہے زور دیتے ہیں آپ۔ دوسرا یہ کہ وضو جو مسواک جو ہے یہ سنت ہے، اور اس مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے سے 70 نمازوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو مسواک ہے یہ اراک کی لکڑی کا ہونا چاہیے۔ اراک کہتے ہیں اس کو پیلوں کے درخت کو، وہ درخت جو ہے نا پیلوں کا، وہ پیلوں کا درخت جو ہوتا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مسواک فرمایا کرتے تھے، اور وہ اس لیے کہ وہ کڑوا ہوتا ہے، اور کڑوی چیز جو ہے جب آپ اس سے مسواک کریں تو دانت صاف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے مسوڑے اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور منہ کی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ اراک کی لکڑی سے آپ کو مسواک نہ ملے تو پھر جو ہے نا زیتون کی لکڑی سے آپ مسواک کریں۔ تو زیتون کا کہنے کا مطلب کہ اراک اس لیے کہ وہ کڑوا ہوتا ہے درخت، اور اس کے کڑواہٹ سے منہ زیادہ صاف ہوتا ہے، اور مسوڑوں کی بیماریاں، دانتوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کہ اس کی جو ہے نا اس کا ذائقہ یا اس کا رائحہ جو ہے اس لکڑی کا، اراک کی لکڑی کا، پیلوں کے درخت کا، اس کڑوے ہونے کی وجہ سے منہ صاف رہتا ہے اور دانت ٹھیک رہتے ہیں، مسوڑے ٹھیک رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے زیتون، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشبودار لکڑی ہوتی ہے۔ تو خوشبودار لکڑی کے بعد آپ فرمایا کہ اراک کے بعد جو ہے اس لکڑی کا ذکر آیا کہ تم جو ہے اس کے ساتھ مسواک کرو۔ اب ایک حدیث پاک یہ بھی آتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو مسواک میسر نہ ہو تو وہ انگلی سے منہ کو صاف کر لے، اور انگلی سے منہ کو صاف کرے گا تو اس کو مسواک کا ثواب ملے گا۔ جب یہ حدیث پاک آتی ہے کہ انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کرے اگر مسواک نہ ملے یا اویلیبل نہ ہو، تو آپ جب انگلی سے مسواک کرنے سے آپ کو ثواب مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس برش ہے اور یہ جو جس کو آپ بولتے ہیں ٹوتھ پیسٹ جو ہے، تو یہ پیسٹ استعمال کرنے سے یا برش استعمال کرنے سے جو پلاسٹر وغیرہ کا بنا ہوا ہے، تو یہ آدمی تصور نہ کرے کہ اس سے مجھے مسواک کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ جب انگلی سے مل سکتا ہے ثواب، جب اراک کی لکڑی اور زیتون کی لکڑی سے مل سکتا ہے، تو جو ہے برش سے بھی مل جائے گا۔ کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی، منہ کی بدبو کا دور کرنا، اصل مقصد یہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ اراک کی لکڑی سے کریں گے، اگر آپ زیتون سے کریں گے تو یہ حدیث پر عمل ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوگا، آپ کو اس سے ثواب زیادہ مل جائے گا، کیونکہ آپ بھی وہی لکڑی استعمال کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی یا جو آپ نے حدیث میں بیان فرمایا، اس وجہ سے آپ کو ثواب اس کا ملے گا۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آپ بالکل سنت سے رہ کے برش استعمال کریں، یہ بھی سنت ہے، انگلی استعمال کریں، یہ بھی سنت ہے، اور اگر آپ لکڑی استعمال کریں یہ بھی سنت ہے۔
ہاں یہ آپ نے جو فرمایا کہ اراک کی لکڑی ہو یا زیتون کی لکڑی ہو یا ایک اور لکڑی کا، 3 لکڑیوں کا ذکر آپ نے فرمایا، یا اسی طرح جو ہے ایک حدیث پاک آتی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ درختوں کی لکڑی سے مسواک کیا کرے۔ تو یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اگر آپ کو لٹ سے کہ اراک بھی نہیں ملتا، آپ کو زیتون بھی نہیں ملتا اور تیسری لکڑی بھی نہیں ملتی، تو پھر آپ کسی کی درخت سے بھی آپ ٹہنی توڑ کر اس کا مسواک کر لیں۔ تو یہ جو ہے کہ آپ کسی بھی درخت سے آپ مسواک کر لیں تو یہ بھی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے علاقے میں جو لوگ مسواک کیا کرتے تھے، وہ یہ جو ببول ہوتا ہے، کیکر کے درخت سے لکڑی کاٹ کر اس کی مسواک کر لیتے تھے، یا کسی اور لکڑی سے کر لیتے تھے۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ جس سے منہ کی بدبو دور ہو جائے، میل دور ہو جائے، خوشبو آ جائے، منہ کی صفائی ہو جائے، اس لکڑی سے استعمال کرنے سے، برش کے استعمال کرنے سے جو ہے بالکل سنت کا پر عمل ہو جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور یہ احادیث جو اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یہ ساری حدیثیں ہیں۔ لولا ان شق علی امتی لفرضت علیہم السواک مع الوضو، یہاں وضو کا ذکر آیا، تو یہ حدیث پاک، یہ ساری حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، انہوں نے ساری 81 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ہاں جی، اچھا، یستاق الصائم اول النہار وآخر برطب السوا، لکڑی تر ہو ہاں جی یا خشک ہو، اس سے بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، پھر آپ نے فرمایا کہ الغسل یوم الجمعۃ واجب، جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور کیا کرے؟ مسواک کرے۔ یہ مسواک کرنا بھی اس کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ تو جتنا بھی پھر آپ نے فرمایا السواک یذہب البلغم، یہ کہ وجہ مسواک کا کرنے کے وجہ کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ کہتے کہ بلغم کو دور کرتا ہے۔ ہاں جی، اور ملائکہ جو ہے نا اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ منہ کی بدبو دور ہو گئی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ منہ اپنا مومن کے منہ پر رکھتے ہیں، تو جب وہ اس نے مسواک نہ کیا ہو تو بدبو سے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ جب مومن قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی ایسی تسبیح پڑھتا ہے، تو فرشتے اپنا منہ مومن کے منہ پر رکھتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور اگر آپ کا منہ بدبودار ہو تو پھر اس سے وہ ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث یجر من السواک الاصابع، جیسے میں نے ذکر کیا کہ انگلی سے اگر آپ کریں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا مسواک کا۔ پھر یہ حدیث ہے لولا ان شق علی امتی لامرتهم ان یستاقوا بالاشجار، یہاں کے درختوں کے ساتھ جو ہے نا آپ مسواک کریں۔ ہاں جی، درخت کی لکڑی کی درخت جو ہے اس سے کاٹ کر آپ مسواک کریں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ 3 لکڑیوں سے ہوتے ہیں، اراک سے، اگر اراک نہ ہو فلم یکن اراک فعتم، عتم کیا ہے؟ وہ ہے زیتون ہے، اس سے کریں۔ ہاں جی، اور زیتون اور بتم، اب یہ بتم کیا ہے، اس کا میں معنی دیکھ نہیں سکا کہ بتم کیا ہے، ڈکشنری سے اب دیکھ سکتے ہیں ہم کہ اس کا کیا معنی ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ مسواک جو ہے یہ فطرت سے ہے۔ فطرت کا مطلب کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو آپ کی سنتیں آئیں نا ابراہیم علیہ السلام کی، مسواک ان سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ پھر آپ یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی سنت بھی ہے، یہ بھی حدیث آتی ہے۔ اور ایک یہ بھی حدیث آتی ہے کہ 4 سنتیں جو ہیں وہ سارے انبیاء کی سنتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ مسواک بھی ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اتنی حدیثیں بیان فرمائیں، تو یہ فرمائیں کہ انسان کا جو ہے نا اس کو جب جائے نماز پڑھنے کے لیے تو ایٹ لیسٹ وہ
مسواک کر کے جائے، کیونکہ اس سے نا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام زین العابدین حضرت عن علی ابن حسین سراد، یہ اور کا کوئی صاحب ہے، ان سے انہوں نے روایت کیا، اور انہوں نے تمام سے، اور انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے کہ روایت کیا کہ ان ناسم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو دانت تھے وہ یلو تھے، کلہن کا مطلب یلو۔ تو آپ نے فرمایا ما لیا راکم کلہن، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دانت جو ہیں یہ یلو ہیں، یعنی مسواک نہ کرنے کی وجہ سے، اور جو ہے کئی دنوں میں جب مسواک نہ کرے آدمی تو جو ہے دانت تو ہو جاتے ہیں نا میلے، تو ان کے یلو دانت تھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، میں تمہارے دانت دیکھتا ہوں یلو دیکھتا ہوں، استاکو یعنی استعمال کرو مسواک کیا کرو۔ پھر فرمایا فلولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کی مشکلات کا خیال نہ ہوتا کہ ان کو مسواک کرنا حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، یا ان کے دانتوں کی خرابیوں کی وجہ سے، یا ان کو ہر وقت جو ہے مسواک کی فکر میں رہنے سے، کیونکہ آپ کے سامنے تو صرف وہ لوگ تو نہیں تھے جو صرف درختوں میں رہتے تھے، آپ کی نظر میں تو قیامت تک تمام امت تھی۔ تو فرمایا کہ اگر میں مشقت جو ہے نہ محسوس کرتا تو میں لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی عند کل صلاۃ کے بعد عند وضوئہا، تو جہاں عند کل صلاۃ لفظ آیا وہاں بھی عند وضو آیا کہ وضو کرنے کے وقت، کہ نماز کے وقت وضو کرنے کے وقت۔ اور جو ہے ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ تم مسواک کرو عصر تک، جب عصر پڑھ لو پھر اس کو پھینک دو، یعنی مسواک دن میں کرو مسواک، اور جب عصر پڑھ لو، عصر کے وقت کر لو، اس کے وقت چونکہ منہ تمہارا صاف ہو گیا، اب اس وقت اس کو دھو کر اس کو پراپر طریقے سے اس کو دفن کر دو۔ مسواک کو دفن کرنا چاہیے، دفن نہ کریں تو منہ میں درد ہوتا ہے، تو اس کو دفن کرو جہاں پاؤں کے نیچے وہ نہ آئے۔ تو ایک تو مسواک کو دھو کر رکھنا چاہیے، مسواک بالش کے برابر ہونا چاہیے، کرتے ہوئے 3 انگلی اوپر اور انگلی یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو نیچے رکھ کے اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، ایسے منہ کے جو ہے دانتوں کی چوڑائی میں اس کو کرنا چاہیے، اوپر نیچے نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسواک کرنے کے بعد کلی کر کے اس مسواک کو دھو کر اس کو اگر بار دھو کر رکھنا چاہیے، اگر دوبارہ استعمال نہیں کرنا تو اس کو دفن کرنا چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ اگر یہ چیز نہیں کرو گے تو منہ میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی، اور جو ہے نا مشقت ہوگی، اور ہر وضو کے وقت کرنا چاہیے۔ ایک روایت یہ ہے مالیہ راکم تدخلون علیہ، کیا بات ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس آتے ہو، تدخلون علیہ کلہن، جب بھی تم آتے ہو تمہارے جو ہے نا دانت یلو ہوتے ہیں، مسواک تم نہیں کرتے، استاکو مسواک کرو۔ اب یہاں فرمایا فی ای وقت کانا، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہونی چاہیے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے اس کو آگے پیچھے منہ میں بدبو لیے پھرے اور جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت مسواک کر لے، اس کا مطلب کہ جب بھی وہ ضرورت محسوس کرے، وضو کرے، جب بھی اٹھے منہ دھوئے، اس کو مسواک کرنا چاہیے۔ ہاں جی، تو کسی وقت یہی وقت مسواک کرنا چاہیے اس کو، اور اسپیشلی جب وضو کرے تو اس وقت ضرور کرے۔ فلولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، لامرتہم ان یستاکوا عند کل صلاۃ او عند کل وضوء، جہاں عند کل صلاۃ فرمایا وہاں میں مراد کیا ہے کہ ہر نماز کے وضو کے وقت احناف کے نزدیک، اور جہاں فرمایا عند کل وضوء وہ تو ظاہر ہے کہ وضو کے بعد کرنا چاہیے۔
اب یہاں سے یہ باتیں، یہ حدیثیں ساری بتا رہی ہیں کہ مسواک انگلی سے بھی کر سکتے ہو آپ. تو مسواک کی سنت ایسی ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا اور اس کی بڑی فضائل آئے ہیں. جب مسواک کے باب میں آپ جائیں کسی بھی کتاب میں جہاں مسواک کا ذکر ہے تو ان لوگوں نے کافی اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. جی. حماد عن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم انه توضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح رأسه وغسل قدميه وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. چونکہ بہت سارے مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ کا اور دیگر ائمہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا کافی مسائل میں اختلاف ہے. تو اس لیے اس کتاب میں مسند امام ابو حنیفہ میں وہ حدیثیں آپ لائے ہیں جن سے آپ نے استدلال فرمایا. اب یہ بھی کتاب الطہارت کا ایک حصہ ہے کہ وضو کیسے کیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے اور مسح 1 بار کرنا، مسح 1 بار اور باقی اعضاء کا وضو میں 3 بار دھونا یہ سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسے ہر وضو میں ہر اعضاء کو 3 بار دھونا سنت ہے، اسی طرح مسح بھی 3 بار کرنا سنت ہے. اب یہ حدیث حدیث جو آگے آ رہی ہیں وہ اسی پر بحث کریں گے. امام صاحب کے نزدیک 1 بار مسح اور باقی اعضاء 3 بار، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح بھی 3 بار اور تمام اعضاء کا دھونا بھی 3 بار. یہ تو ہو گیا سنت. اب جو ہے اس میں آپ کو کچھ حدیثیں وہ ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو آپ نے ہر اعضاء کو 3 بار دھویا اور بس 1 بار کیا. کچھ حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو فرمایا تو آپ نے ہر عضو کو 2 بار دھویا، اور کچھ حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ آپ نے وضو فرمایا اور ہر عضو کو 1 بار دھویا. کچھ حدیثیں ملیں گی کہ آپ نے کچھ اعضاء کو 3 بار دھویا، کچھ کو 2 بار دھویا، کچھ کو 1 بار دھویا. تو اب سن لیجیے، 3 بار دھونا یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام جب وضو فرماتے تو وہ بھی جو ہے اسی طرح وضو کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، لیکن وہ 3 بار نہیں دھوتے تھے، 2 بار دھوتے تھے. ہاں جی. اور آپ نے 3 بار دھویا، اور جو 1 بار ہے آپ نے فرمایا کہ اگر 1 بار آدمی دھوئے کسی عضو کو تو اگر وہ کمپلیٹلی پورا عضو اچھی طرح سے دھوئے تو یہ جائز ہے، یعنی وضو کے لیے کفایت کرے گا. اور 2 بار دھونا یہ بھی جائز ہے، کفایت کر جائے گا وضو کو، کہ جب وہ پورے اعضاء کو 2 دفعہ دھو لے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور فرمایا 3 بار دھوئے گا تو یہ سنت بھی ہے اور یہ بہتر بھی ہے کہ شور ہو جائے گا کہ سارے اعضاء صحیح دھوئے گئے. اب اسی پر جو ہے نا کرتے ہیں. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ مسح 1 بار، پہلی بات تو یہ کہ کئی حدیثیں آپ آئیں گی آگے، یا آپ کسی جو احادیث کی کتاب میں پڑھیں گے تو وہاں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب وضو فرمایا تو چاہے آپ نے کسی عضو کو 2 بار دھویا یا 3 بار دھویا یا 1 بار دھویا، آپ نے مسح 1 بار کیا. یہ آپ کو ملے گا. اس لیے امام صاحب کے نزدیک مسح 1 بار ہے. اور بعض حدیثوں میں جو ہے یہ آئے گا
کہ 3 بار مسح کیا، لیکن جہاں 3 بار ہے وہاں میک شور میں آپ کو بتا دوں، وہاں یہ جو جس حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار، وہاں اور یہ حدیث بھی امام صاحب کے اسی مسند میں ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ نے 1 بار پانی لیا، ہاتھوں کو تر کیا، اور آپ ایسے جو ہے نا آپ پیچھے لے گئے، پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، پھر اسی کو آگے لے کے آئے، ہاں جی، اور 1 بار آپ نے جو ہے نا ایسے ایسے پھیرا، تو یہ 3 بار ہو گیا نا۔ یا آتا ہے کہ 1 بار آپ نے ایسے کیا، پھر اسی ہاتھ کو ایسے کیا، پھر دوسرے ہاتھ کو ایسے کیا، تو یہ جو ہے نا 3 بار۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب آپ کی اپنی جو آپ نے حدیث لی ہے اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ 3 بار سر کا مسح کیا، تو آپ پھر 1 بار کیوں کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہم نے کب کہا کہ ہم نے 3 بار؟ 3 بار کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ نیا پانی لو، ہر دفعہ نیا پانی لو، ہر دفعہ نئے طریقے سے وضو کرو، وہ مسح کرو، تو یہ ہوتا ہے 3 بار۔ اور جب ہم نے بیان کیا تو 3 بار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اوپر سر کے اوپر مسح کیا، پھر اسی ہاتھ سے دائیں طرف کیا، پھر دوسرے ہاتھ سے بائیں طرف کیا، تو اب ہم نے تو نیا پانی لیا نہیں ہے اور ہاتھ ہٹایا بھی نہیں ہے، جیسے ہی ایک دفعہ ایسے کر دیا، پھر ایسے کر کے، پھر ایسے کر کے لائے، تو ہاتھ جو ہے سر سے علیحدہ کیا ہی نہیں ہے، نیا پانی لیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو پورے سر کا مسح کیا ہے۔ تو جب ہم نے ہاتھ بھی نہیں دور کیا اپنے سر سے، پانی بھی نیا نہیں لیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 دفعہ مسح کیا؟ اور دوسری دلیل آپ کی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسح کا مطلب کیا ہے؟ مسح کا مطلب ہے آسانی پیدا کرنا۔ مسح کا مطلب کیا ہے؟ آسانی پیدا کرنا، یعنی ہاتھ دھونے میں پانی خرچ ہوتا ہے، ٹائم خرچ ہوتا ہے، 3 دفعہ پانی خرچ کرنا پڑتا ہے، منہ دھونے میں 3 دفعہ پانی استعمال کرنا پڑتا ہے، اچھا خاصا پانی خرچ ہوتا ہے، بازو دھونے میں، پاؤں دھونے میں پانی خرچ ہوتا ہے، اور اگر سر دھویا جائے تو اس پر بہت سارا پانی لگتا ہے، تو اللہ نے آسانی پیدا فرمائی۔ مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پانی کو ٹچ کرو اور پانی کو تھوڑا ہاتھوں پر لگاؤ اور مسح کر لو۔ اور اگر 3 دفعہ نیا پانی لے کے سر پر کرنا ہے تو یہ تو دھونا ہو گیا، یہ مسح تو نہ ہوا۔ 3 دفعہ نئے پانی کرنے سے جب آپ سر پر لگائیں گے تو سر تو آپ دھو لیں گے، اس وقت یہ دھونے کے حکم میں ہو جائے گا، تو یہ آسانی تو نہ ہوئی۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ مسح 1 بار ہی ہے۔ ہم نے جو ذکر کیا وہ ایک ہی پانی سے پورے سر کو گھیرا ہے ہم نے، کہ 1 دفعہ ہم نے ایسے کیا، 1 دفعہ ایسے کیا، 1 دفعہ ایسے کیا، یا 1 دفعہ ایسے کیا، پھر ہم واپس لائے، یعنی جو بھی طریقہ ہے پورے سر کے مسح کرنے کا وہ ہم نے کیا ہے۔ تو سر کے مسح ایک ہی دفعہ کیا ہے، ایک ہی پانی سے کیا ہے، آپ اس کو 3 دفعہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دفعہ ہے۔ اسی حدیث کو ذکر کریں گے۔ حضرت حماد حضرت ابی حنیفہ سے، وہ خالد بن علقمہ سے، وہ عبد خیر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وضو کیا، حضرت علی نے وضو کیا، انہوں توضع وضو کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہتھیلیوں کو رسٹ تک 3 دفعہ دھویا۔ فغسل کفیہ ثلاثاً، اپنی رسٹ کو دھویا 3 دفعہ، رسٹ تک ہاتھوں کو دھویا۔ ومضمض ثلاثاً، 3 دفعہ کلی کی۔ واستنشق ثلاثاً، اور 3 دفعہ آپ نے ناک میں پانی ڈالا۔ وغسل وجہہ ثلاثاً، اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا۔ وذراعیہ، اپنی کلائیوں کو، کونیوں کو تک 3 دفعہ دھویا، ہاں جی۔ ومسح راسہ، اب دیکھو یہ مسح راسہ ایک ہی دفعہ ذکر کیا، وہاں 1 دفعہ 3 دفعہ کا ذکر نہیں کیا۔ وغسل قدمیہ، اور پاؤں کو 3 دفعہ دھویا، ہاں جی۔ یہ دھونے کے بعد کیا کہا؟ ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ وضو کر کے کھڑے ہوئے کہنے لگے یہ نبی کریم علیہ السلام کا وضو تھا۔
اب اس میں دیکھیں کہ جو ہے نا سر کا مسا اس کو ایک دفعہ آپ نے ذکر فرمایا، لیکن ایک اختلاف اور ہے جو اس حدیث سے وہ بھی واضح ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب آپ پانی لیں گے نا ایسے کلی چلو میں یا بک میں، تو آپ منہ میں پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ لیں گے، پھر منہ میں پانی ڈالیں گے، پھر تیسری بار لیں گے، پھر منہ میں پانی ڈالیں گے، یا آپ ایک دفعہ لیں گے تو اس سے تھوڑا پانی لے لیں گے، کلی کریں گے، پھر اسی جو بک میں ابھی پانی ہے اس سے دوسرا لے لیں گے تو پھر منہ میں ڈالیں گے، پھر اس جو پانی ہے بقایا اس کو پھر اسی پانی کو تیسری کلی کر دیں گے، اس کے بعد نیا پانی لیں گے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پانی لے کر اس سے 3 کلی بھی کرو اور اس سے 3 دفعہ ناک میں پانی بھی ڈالو، یہ ان کے نزدیک ہے۔ ہمارے نزدیک ہے کہ منہ کا حکم علیحدہ ہے، ناک کا حکم علیحدہ ہے۔ اگر منہ میں کرو گے تو ایک دفعہ پانی لینا پڑے گا، اب وہ 3 دفعہ لو یا ایک ہی دفعہ لے کے 3 کلی کر لو، اور اسی طرح اگر تم ناک میں پانی ڈالنا ہے تو وہ بھی ایک دفعہ پانی ضرور لو سیپریٹ، وہ منہ والے پانی کے ساتھ نہیں ہے، چاہے اس کو ایک دفعہ کرو یا 3 دفعہ کرو۔ تو اس میں دیکھ لو انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے مزمزہ سلاسن 3 دفعہ آپ نے مزمزہ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وسطن شکا، یہ نہیں کیا کہ ایک دفعہ کلی کر لو پھر ناک میں پانی ڈال لو، پھر کلی کر لو پھر ناک میں پانی ڈال لو، پھر منہ کلی کر لو پھر ناک میں پانی ڈال، بلکہ فرمایا کہ علیحدہ مزمزہ 3 دفعہ کر لو اور پھر پانی لے کے علیحدہ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالو۔ ایک یہ بھی اختلاف ہے احناف اور شوافی کے درمیان، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ جی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن خالد عن عبد خیر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انه دعا بماء فغسل كفيه 3 وتمضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح رأسه 3 وغسل قدميه 3 ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وفي رواية عن خالد عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنهم أنه دعا بماء فغسل كفيه 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه مرة وغسل قدميه 3 ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا۔ وفي رواية أنه دعا بماء فأتى بناء فيه ماء وطست فأتي بناء، پانی فأتي لایا گیا، فأتي بإناء فيه ماء وطست وقال عبد خير ونحن ننظر إليه فأخذ بيده اليمنى الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل يديه 3 مرات ثم أدخل يده اليمنى الإناء فملأ يده ومضمض واستنشق فعل هذا 3 مرات ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده إلى المرافق 3 مرات ثم أخذ الماء بيده ثم مسح بها رأسه مرة واحدة ثم غسل قدميه 3 ثم غرف بكفه فشرب منه ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره۔ وفي رواية أنه دعا بماء فغسل كفيه 3 ومضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ثم أخذ ماء في كفه فصبه على صلعته ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا۔ وفي رواية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ 3 وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال عبد الله بن محمد بن يعقوب يعني به من روى عن أبي حنيفة في هذا الحديث عن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3 على أنه وضع يده على يافوخه ثم مد يديه إلى مؤخر رأسه ثم إلى مقدم رأسه فجعل ذلك 3 مرات وإنما ذلك مرة واحدة لأنه لم يباين يده ولا أخذ الماء 3 مرات فهو كمن جعل الماء في كفه ثم مده إلى كوعه۔ ألا ترى أنه بين في الحديث التي روي عنه وهم الجارود
جارود بن زید وخارجة بن مصعب وأسد بن عمر أن المسح كان مرة واحدة وبين أن معناه ما ذكرنا. قال وقد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة على هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا منهم عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال البهيقي وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله تعالى عنه تكرار المسح إلا أنه مع خلاف الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم. فهل كان معناه إلا على ما ذكرنا من جعل أبا حنيفة غالطا في رواية المسح ثلاثا فقد وهم وكان هو بالغلط أولى وأخلق. وقد غلط شعبة في هذا الحديث غلطا فاحشا عند الجميع وهو رواية هذا الحديث عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه فصحف الاسمين في إسناده فقال بدل خالد مالك وبدل علقمة عرفطة. ولو كان هذا الغلط من أبي حنيفة لنسبوه إلى الجهالة وقلة المعرفة ولا أخرجوه من الدين وهذا من قلة الورع واتباع الهوى. وہی حدیث کے جو ہے نا یہ امام صاحب کے نزدیک مسح ایک بار ہے اور جو ہے باقی اعضاء کا دھونا 3 بار ہے، اور امام شافعی کے نزدیک مسح 3 بار ہے، اعضاء کا دھونا بھی 3 بار ہے. اسی پر جو ہے زیادہ باتیں چل رہی ہیں کہ کس صحابی نے کیا حدیث کیا ہے، تو اسی پر ایک دوسرے پر بات کر رہے ہیں. امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت خالد بن علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد خیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دعا بماء، انہوں نے پانی منگوایا وضو کے لیے. تو وضو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رسٹ تک 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا جیسے ہمارا طریقہ ہے وضو کرنے کا. پھر آپ نے 3 مرتبہ مضمضہ کیا، کلی کی. پھر آپ نے 3 مرتبہ علیحدہ یعنی آپ نے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبہ آپ نے اپنے چہرہ دھویا مستوعباً گھیر کر، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو بھی اس کی لمبائی چوڑائی ہے مستوعباً پورے کو گھیر کر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا. وذراعیہ ثلاثاً، اور اپنے ان کو بازوؤں کو کونیوں تک، مرفقین تک، یہ مرفق ہوتا مرفقین تک انکلوڈنگ مرفقین، یہ آپ نے دھویا. ومسح راسہ ثلاثاً، اب یہ دیکھو مسح سر، پچھلی حدیث میں آیا 1 دفعہ مسح کیا، یا آیا کہ 3 دفعہ مسح کیا. اور وغسل قدمہ ثلاثاً، اور 3 مرتبہ پاؤں کو دھویا. اور پھر فرمایا ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے بھی فرمایا یہ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں 3 دفعہ مسح کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت بھی انہی صحابہ اور راویوں سے ہے. اور پھر ایک روایت میں حضرت خالد سے، یہ وہی خالد بن علقمہ ہیں انہوں نے عبد خیر سے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہ دعا بماء، انہوں نے پانی منگوایا وضو کے لیے. فغسل کفیہ ثلاثاً، اپنے ہاتھوں کو رسٹ تک آپ نے 3 مرتبہ دھویا. واستنشق ثلاثاً، پھر آپ نے جو ہے ناک میں پانی ڈالا. اب یہاں جو ہے نا مضمضہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر ہے. وغسل وجہہ ثلاثاً، اور چہرہ دھویا 3 مرتبہ بمے داڑھی کے. وذراعیہ ثلاثاً، اور اپنے بازو کو 3 دفعہ دھویا. ومسح براسہ مرۃ، اب دیکھو یہاں کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پچھلی روایت میں تھا 3 دفعہ مسح کیا، اس میں ہے ومسح براسہ مرۃ،
سر کا مسح ایک مرتبہ کیا. وغسل قدمیہ ثلاثا، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا 3 مرتبہ. پھر فرمایا ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاملاً، یہ نبی کریم علیہ السلام کا مکمل وضو تھا. اب دیکھو اس مکمل وضو ہے لیکن اس میں مزمزہ کا ذکر نہیں ہے، ہاں جی، کلی کا ذکر نہیں ہے، ہاں جی، تو مکمل کیسے ہوا؟ پھر یہ کہ اس میں مسح کا 1 مرتبہ ذکر ہے، پچھلے میں 3 مرتبہ ذکر ہے. اگر 3 مرتبہ مسح ہے تو یہاں 1 مرتبہ کرنے سے مکمل وضو کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال اس بھی کئی جواب کا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ راوی بھول جاتا ہے کسی ایک آدھ بات کو، تو اس لیے ہو سکتا ہے مزمزے کو وہ بھول گئے ہوں، ورنہ مزمزہ تو ہر حدیث میں آتا ہے، ہر وضو کے طریقے میں آتا ہے. بہرحال یہاں 1 دفعہ مسح کا ذکر ہے. اب تیسری روایت، یہ بھی حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دعا بماء، انہوں نے پانی منگایا. فأتی بإناء، تو برتن لایا گیا آپ کے پاس، وہ برتن فیہ ماء، اس میں پانی تھا، ہاں جی، وطستن، اور وہ برتن تھا جو بھی تھا. قال عبد الخیر کہتے ہیں ونحن ننظر الیہ، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کیسے وضو کرتے ہیں. آپ نے، اب یہ برتن تھا نا، یہ ایک برتن آیا، اس میں پانی تھا، وہ تستن، اور ایک اور برتن بھی تھا، تستن دوسرا برتن بھی تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ فآخذ بیدہ الیمنی الاناء، یہ دایاں ہاتھ ہے نا، ہاں، آپ نے کیا کیا؟ وہ برتن جو تھا نا، آپ نے اس کو پکڑا اور اس سے پانی ڈالا، اور اس کو ڈالا اپنے بائیں ہاتھ پر، ایسے پانی ڈالا نا بائیں ہاتھ پر. اب برتن رکھ کر آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا. یہ بتا رہے ہیں آپ. اب یہ اس حدیث پاک سے میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ جب آپ کے پاس تھوڑا پانی ہو، وہ پانی نہیں جو دا دردا ہو، جو 10-7 جیسے بڑے بڑے حوض پاکستان میں ہوتے ہیں یا مساجد میں حوض ہوتے ہیں جس کو آپ مائع کثیر بولتے ہیں، زیادہ پانی جو ناپاک نہیں ہوتا، اس کی بات نہیں کر رہا، یا بڑے تالاب کی بات نہیں کر رہا، یا نہر جو جاری ہے پانی جاری کی بات نہیں کر رہا. وہ پانی جو آپ کے ایک، جیسے آپ پانی نہیں ہوتا تو آپ گھر میں ایک دیگچہ بھر کے رکھ لیتے ہیں یا ایک تسلا بھر کے رکھ لیتے ہیں، یہ بات غور سے سننے والی ہے، یا ایک ٹب بھر کے رکھ لیتے ہیں. تو جو ٹب ہے یہ مائع کثیر نہیں ہے، جو برتن ہے بھرا ہوا دیگچہ یہ زیادہ پانی نہیں ہے. یا آپ ایک بہت بڑا جو ہے کوئی بھی آپ برتن بڑا بھر کے رکھ لیتے ہیں یا لوٹا پانی کا بھر لیتے ہیں، یہ مائع قلیل ہے، تھوڑا پانی ہے. اس میں اگر کوئی آدمی جس کا وضو نہیں ہے، وہ آدمی جس نے اپنے ہاتھ نہیں دھوئے، وہ انگلی ڈالے نا تو وہ سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. سمجھ آئے میری بات؟ آپ جتنے لوگ ہیں، یہ جو پاکستان میں دیکھ لیں پانی کی کتنی کمی ہے، اور وہاں جو حال ہوتا ہے، لوگ پانی بھرتے ہیں، بھر کے لے جاتے ہیں، پھر گھروں میں بیچتے ہیں اور وہ لوگ انہیں سے وضو نماز وغیرہ کرتے ہیں. تو اس چیز کا ذرا خیال نہیں ہوتا کہ جو پانی لا رہا ہے اس کے ہاتھ صاف ہیں یا صاف نہیں ہیں، یا اس پانی میں جب وہ پانی بھر رہے ہیں اس پانی کے اندر کسی کا ہاتھ لگا ہے، کسی کا پیر لگا ہے، کسی کا کپڑا لگا ہے، کچھ لگا ہے، وہ پانی صاف بھی ہے یا نہیں. یا آپ لوٹا پانی کا ہے، اس کو آپ جب بھرتے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں دھوئے، تو جب پانی لوٹے میں بھر رہے ہیں تو آپ کی انگلی اگر اس پانی میں چلی جاتی ہے، ٹب میں چلی جاتی ہے، اس بڑے دیگچے میں چلی جاتی ہے، اور ہاتھ نہیں دھوئے ہوئے، تو آپ کی انگلی لگنے سے وہ سارا پانی مستعمل ہو گیا، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. وضو نہیں کریں گے، وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی، آپ کی عبادت کیسے ہوگی؟ تو دیکھ رہے حضرت علی نے کیا کیا، آپ نے برتن پانی منگایا
تو اوتیا بے انائن ایک برتن پانی کا برتن لایا گیا اور ایک اور بھی برتن تستن ایک اور بھی لایا گیا. اب آپ نے کیا کیا کہ دائیں ہاتھ سے آپ نے اس کو پکڑا برتن کو، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، آپ نے اس برتن کو انڈیلا بائیں ہاتھ پر، اس کو ایسے چاہے اس کو اس برتن کو ایسے انڈیلا بائیں ہاتھ پر، یا دوسرے کپ سے آپ نے پانی نکال کے اور بائیں ہاتھ پہ ڈالا. ڈالنے کے ساتھ آپ دیکھ لیں ثم غسل یدیہ ثلاث مرات، تو آپ نے وہ جو تھا کپ سے جو آپ نے پانی نکالا یا برتن کو ایسے الٹایا تو آپ نے 3 دفعہ اس اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا. ایک دفعہ دھونے کے بعد پھر الٹایا، 2 دفعہ دھونے کے بعد پھر الٹایا. اب 3 دفعہ جب آپ نے ہاتھ دھو لیے، چاہے آپ کا وضو نہیں تھا لیکن آپ نے ہاتھ دھو لیے، جب ہاتھ دھو لیے اب آپ آگے حدیث دیکھیے. ثم ادخل یدہ الیمنی الاناء، یعنی پھر آپ نے وہ دھویا ہوا ہاتھ جو ہے وہ برتن میں ڈال کر اس ہاتھ سے پانی نکالا. آپ غور کر رہے ہیں میری بات کا؟ پہلے آپ نے 3 دفعہ برتن کو الٹایا بائیں ہاتھ پر، اور ہر دفعہ الٹانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے. جب ہاتھ صاف ہو گئے، اگرچہ آپ کا وضو نہیں لیکن ہاتھ صاف ہو گئے، تو اس کے بعد آپ نے اب اس برتن میں ایسے پانی ہاتھ ڈال کر پانی نکالنا شروع کیا اور وضو کرنا شروع کیا. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ پہلے نہیں دھوتے اور پانی کے اندر جب انگلی پڑ جائے، ہاتھ پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا نام احدکم، جب کوئی آدمی تمہارا سوئے اور پھر جب جاگ کر اٹھے، اذا استيقظ احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک جاگے نیند سے، تو پھر کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ اینا باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. یعنی سونے کے بعد جب اٹھے تو اس کو پتہ نہیں ہاتھ اس کا کہاں پھرتا رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ سونے کے بعد اٹھنے کے بعد پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھوں کو دھونے کے بعد اب وہ جو ہے چیزوں کو استعمال کرے. تو اسی طرح وضو میں بھی آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پانی ہاتھ ڈالا برتن میں، فملأ یدہ، اور ہاتھ کو بھرا، ہاتھ کو بھرا پانی سے. بھرنے کے بعد مزمزہ، آپ نے منہ میں ڈالا، کلی کی، غرغرہ کیا، وستنشقا، اور جو ہے آپ نے اپنے جو ہے ناک میں پانی ڈالا. فعل ھذا 3 مرات، 3 دفعہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ مزمزہ کیا، پھر 3 دفعہ استنشاق کیا، ناک میں پانی ڈالا. ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا. ثم غسل یدہ الی المرافق، پھر اپنے بازو کو دھویا کونیوں تک 3 مرات، یہ 3 دفعہ بتا رہے ہیں. ثم اخذ الماء بیدہ، پھر آپ نے اسی پانی ہاتھ سے پانی کو پکڑا، ومسح بها رأسه مرة واحدة، ایک دفعہ سر کا مسح کیا، ایک دفعہ کیا. یہاں 3 کا ذکر نہیں ہے، سارے 3 دن کرنے کے بعد ایک دفعہ سر کا مسح کیا. ثم غسل قدمیہ ثلاثا، پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے پاؤں کو دھویا. ثم غرف بکفہ، اور پھر آپ نے اپنے اس چلو سے پانی لیا. غرف، یہ غرف ہوتا ہے جیسے پانی لیا اپنے چلو سے، ہاں جی، فشرب منہ، اور اس سے پھر آپ نے پیا. یعنی وضو کے بعد آپ نے پانی پیا، کہ وضو کے بعد پانی پینا سنت ہے یہ بھی. ہاں جی، پھر آپ نے نیا پانی لے کے پیا، اور پینے کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا؟ من سرہ، جو آدمی پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، یا جو اس کو جو اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ دیکھے، ینظرا، وہ دیکھے الی طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی جو پسند کرتا ہے، کوئی اس کو معلوم کرنا چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کیسے وضو کیا کرتے تھے، اگر کوئی پسند کرے کہ آپ کے وضو کا معلوم کرے تو کیا؟ فہذا طہورہ، یہ جیسے میں نے وضو کیا ہے یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو.
یہ 3 روایتیں ہو گئی. اب چوتھی دیکھیے. چوتھی روایت بھی حضرت علی سے ہے. آپ فرماتے ہیں لوگ کہ راوی کہتا ہے کہ انہ دعا بمائن، انہوں نے پانی منگوایا، اس پانی سے آپ نے فغسل کفیہ ثلاثا، اپنے ہتھیلیوں کو 3 دفعہ دھویا، 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناپ میں پانی ڈالا. وغسل وجہ ثلاثا، 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا. وغسل ذراعی ثلاثا، اپنی کونیوں کو 3 دفعہ دھویا، بازوؤں کو کونیوں تک. پھر آپ نے پانی پکڑا نیا اپنے کف میں، یہ کف ہوتی ہے ہتھیلی میں، پانی لیا. فصبہ علی صلعتہ. اب یہ تھوڑی سی مختلف ہے، یہ کہ پانی لے کے آپ نے پانی لے کے ایسے، یہ صلاح، یہ جہاں بال اگتے ہیں، دا فرنٹ آف دا ہیڈ جو ہے، جو پیشانی کے اوپر، یہ جو فور ہیڈ ہے نا، اس کے اوپر والا حصہ جہاں سے پانی بال اگتے ہیں، یہ صلاح تھی. یہ صلاح یہاں آپ نے پانی ڈالا. ہاں جی، جب پانی ڈالا نا یہاں، اب دیکھو نا یہ پانی جو ہے ایسے آپ نے بھرا، میری طرف دیکھیں، ایسے بھرا اور اس کو ایسے ڈال. جب ایسے پر رکھ دیا تو اب یہ کتنا ہے؟ یہ چوتھا حصہ ہے. ہاں جی، اب نے سارے سر کا مسا نہیں کیا، یا ڈال دیا. ہاں جی، تو آپ نے اپنے جس فورہیڈ کے اوپر ڈالا اور پھر کہا من سرہ، جو پسند کرتا ہے ان ینظر الی طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے وضو کو پسند کرتا ہے کہ دیکھے کہ آپ کیسے وضو کرتے تھے، فلینظر الی ھذا، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے یہ کہ جو میں نے کیا. ہاں جی. اور ایک روایت یہ ہے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 5ویں روایت ہے کہ آپ نے ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھویا اور پھر کہا ھذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کا وضو تھا. اب اس میں اتنا کہا کہ ہر وضو کو 3 دفعہ دھویا. اب اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ مسح بھی 3 بار کیا، جیسے پچھلی روایتوں میں آیا. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ سارے اعضاء کو 3 دفعہ دھویا اور مسح 1 بار کیا، کیونکہ ان کو وضاحت ذکر نہیں کی. لیکن پچھلے حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 دفعہ مسح کیا، اور یہ بھی آیا کہ 1 دفعہ مسح کیا، باقی اعضاء کو 3 دفعہ دھویا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی. قال عبداللہ بن محمد، یہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن محمد حضرت یعقوب سے روایت کرتے ہیں، یعنی بہی من روا ان ابی حنیفہ تھا، جس نے روایت کی ابو حنیفہ سے اس حدیث میں خالد سے. ہاں جی، ابھی امام صاحب نے یہ حدیث خالد سے لی نا، پیچھے ذکر آ رہا ہے نا، خالد بن علقمہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح سر کا کیا 3 بار. یہ حدیث پیچھے گزری ہے. یہ دیکھیں، یہ حدیث نمبر 50 حدیث پڑھیں. ان خالد بن عبد خیر ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بماء فغسل کفیہ ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا. اس کی بات کر رہے ہیں. اس میں خالد ہے نا جی، یہ خالد کہتے ہیں کہ خالد، یہ حدیث جو امام صاحب نے روایت کی خالد سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسح کیا اس پہ سر کا 3 بار. ہاں جی، وہ کیسے کہ الا انہ وضع یدہ الا یافوخہ، یہ یافوخ ہے پہلا حصہ سر کا. ہاں جی، یعنی جو سر کا اگلا حصہ ہے، ہاں جی، اس کو یافوخ کہتے ہیں. کہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جہاں یہ جواب دے رہے ہیں نا کہ یہ جو حنفیوں پر تم اعتراض کرتے ہو کہ وہ 3 دفعہ سر کا مسح انہوں نے حدیث میں ذکر کیا، یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ان کا کیسے ہم کہتے ہیں کہ 3 دفعہ ہم نے سر کا مسح کیا، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا انہوں نے اپنے سر کے اگلے حصے پر. ثم مد یدیہ الی مؤخر راسہ، یہ دیکھیں، یہ ایسے طریقہ ہے نا ہمارا. ہاں، یہ دیکھ، یہ مقدم راس ہے، سر کا اگلا حصہ، یہ ایسے لے گئے. ہاں،
مدہ یدیہ الی مؤخر راسہ، اگلے حصے تو لے کے پچھلے حصے تک لے گئے. ثم الی مقدم راسہ، اب دیکھ اب یہ ایسا آگے یہی طریقہ ہے نا. ہاں جی ہاں جی. فجعل ذلک ثلاث مرات، پھر ایسے لے گئے، ایسے لے آئے، پھر ایسے لے گئے، پھر ایسے لے آئے. ہاں جی. یعنی اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ پانی لیا اور اس کو دونوں ہاتھوں کو، یہ انگلیوں کو، جو طریقہ ہے حنفیوں کا، اس کو ایسے رکھا سر کے اگلے حصے پر، پیچھے تک لے گئے، پھر یہ انگلی اٹھا لی اور پیٹ جو ہے اس کا ہتھیلی کا، یہ اس کو لے کے آگے لائے. یہ ایک دفعہ ہو گیا. پھر اسی نیا پانی نہیں لیا، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. ایسے کرنے کے بعد پھر اسی طرح نیچے لے گئے، پھر لے آئے، دو دفعہ ہو گیا. پھر ہاتھ نہیں اٹھائے، اسی طرح پھر اس کو لے گئے اور پھر لے آئے. یہ 3 دفعہ. ہاں جی یہ دیکھ لیجیے. الا انه وضع يده على يافوخه ثم مد يديه الى مؤخر راسه ثم الى مقدم راسه فجعل ذلك 3 مرات، یہ 3 دفعہ کیا. وانما ذلك مرة واحدا، یہ تو ایک ہی مسا ہے. ہاں جی یہ ایک ہی مسا ہے. لأنه لم يباين يده، اس لیے کہ اپنے ہاتھ کو سر سے تو علیحدہ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کیسے کہتے ہو کہ 3 دفعہ مسح کیا؟ اب یہ دیکھیے، یہ نیچے جو ہے نا لأنه لم يباين يده، اس کا حاشیہ دیکھیے. لأنه لم يباين يده، حاشیہ دیکھیے. قال القاری، ملا علی قاری حنفی ہے نا جی. وہ کہتے ہیں اے لم یفارق من راسہ، یعنی اپنے ہاتھوں کو سر سے علیحدہ کیا ہی نہیں ہے. لبیان لفظ وہذا ولہذا یمسح الاذنین بماء الراس ما انہ یفصل، کہتے ہیں کہ یہاں تو 3 دفعہ مسح کیا اور ہاتھوں کو سر سے علیحدہ کیا ہی نہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ جب ہم کانوں کا مسح کرتے ہیں، ہاں جی کانوں کے اندر انگلی ڈالتے ہیں اور کانوں کے پیچھے انگوٹھا کو پھیرتے ہیں تو ہم نیا پانی نہیں لیتے، حالانکہ سر سے ہاتھوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں، پھر کان کا مسح کرتے ہیں اور پھر اس کے باوجود ہم نیا پانی نہیں لیتے. اور یہاں تو ہم نے پانی بھی نیا نہیں لیا، ہاتھ بھی علیحدہ نہیں لیا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم نے 3 دفعہ سر کا مسح کیا؟ یہ ایک ہی بار ہے. اور اس کا طریقہ کہتے ہیں کیسے ہے کہ ان یضع 3 اصابع یدیہ، یہ 3 انگلیوں کو، ان یضع 3 اصابع، 3 انگلیاں یہاں رکھے، الی مقدم راسی، ویمدہما الی کفاہ، اور اس کو ایسے پیچھے لے جائے. ثم یمر ببطن کفہ، پھر ہتھیلی کو لے کر الی طرفیہ، جو سر کی سائڈ ہے، دونوں سر کی دونوں سائڈوں، اس پر اس کو لے کے آئے. ویبعد المصبہ والابہام، یہ مصبہ ہے، اس کو بھی علیحدہ رکھے، اس کو بھی، انگوٹھوں کو بھی، ان کو نہ لگنے دے. پہلے یہ 3 استعمال کرے یہاں تک، پھر یہ استعمال کرے اور انگلی کو اور انگوٹھے کو دور رکھے. ثم یمسح بہما الاذنین، پھر دونوں انگلی کے ساتھ جو ہے اپنے کانوں کو مس کرے اور جو ہے انگوٹھے اس کے پیچھے سے پھیرے. اللہ ما هو المعروف فی وضعها، جیسے کہ ہمارا وضو کرنے کا طریقہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیا پانی لیا ہی نہیں، ہاتھوں کو سر سے جدا کیا ہی نہیں، تو آپ 1 دفعہ کر لیں یا 3 دفعہ کر لیں تو یہ ایک ہی مسح ہے، یہ 3 دفعہ مسح نہیں ہے. ولا اخذ الماء 3 مرات، 3 دفعہ ہاتھ علیحدہ نہیں کیا، 3 دفعہ پانی لیا نہیں. فہوا کمن جعل الماء فی کفہ ثم مدہ الی کوئہ، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ پانی لیا ہے ہتھیلی میں اور پھر اس کو کھینچا ہے الی کوئہ. کو کدھر ہے؟ کو دا کیا معنی کیتا ہے نا؟ یہ الزند الذی یلی الابہام، ہاں الزند الذی یلی الابہام، ابہام کے ساتھ یعنی
او یس یس یس، کس کا ہے؟ یہ اوپر والے حاشے میں لکھا ہوا ہے. ہاں ہاں ہاں، الزند الذي يلي الابهام كالقاع كلاهما طرف الزندين في الذراع بما يلي الرسل، یہ حصہ، یہ دونوں حصے، یہ کو ہے. ابہام یہ انگوٹھا. ہاں یہ اس کے ساتھ والا حصہ ملا ہوا ہے نا، یعنی یلی الابہام، یہ الزند یہ حصہ جو ہے جو ابہام کے ساتھ ہے، کلکا یعنی کیا مطلب، وہ کمن جال جیسے پانی لیا اس نے، ایسے یہ ایسے پانی لیا ہے اپنے تھیلے میں، پھر اس کو کھینچا کو کی طرف یہاں تک لے کے آیا، تو یہ ایسے جیسے نیا پانی لیا ہے. اللہ ترا، اب اسی وزید کی تھوڑی اور وضاحت آگے کرتے ہیں. اللہ ترا، کیا تو دیکھتا نہیں، انہو بینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اس حدیث میں جو باقی صحابہ سے جی، اور جارود وغیرہ جو ہے انہوں نے جو روایت کیا ہے، جارود بن زید اور خارجہ بن مصعب اور اسد بن عمر، ان لوگوں نے جو حدیث روایت کی ہے کہ اس پیچھے جو گزر گیا ہے کہ ان المسح کان مرتن واحدتن، یہ سارے صحابہ جو ہے جنہوں نے روایت کی ان کا کہ مسح ایک ہی دفعہ کیا. تو اگر اس روایت میں ہے یہ 3 مرتبہ کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا پانی نہیں لیا، اسی ایک پانی سے جو ہے سر کا مسح کیا، تو یہ ایک ہی مرتبہ ہو گیا. وبینا، اور بیان کیا کہ نما نہ ہو ما ذکرنا، اس کا معنی یہی جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایسے لے گئے پھر نچلے پھر لے گئے، تو یہ پانی نیا نہ لیا، ایک ہی دفعہ چاہے اس کو بار بار ملتے رہو تو ایک ہی بار ہوتا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے کی ایک جماعت سے یہ روایت کی گئی ہے، ہاں جی، کثیرۃ علی ھذا اللفظ. قال ابو حنیفہ قد روی عن جماعت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرۃ علی ھذا اللفظ، ہاں جی، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے بہت ساری ایسی باتیں روایت کی گئی ہیں وضو کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسح راسہ ثلاثا، کہ آپ نے 3 دفعہ مسح کیا. اور ان راویوں میں عثمان بن عفان ہیں، ان راویوں میں علی بن طالب ابی طالب ہیں، ان راویوں میں عبداللہ بن مسعود ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر صحابی بھی ہیں. تو جب نبی کریم علیہ السلام سے یہ روایت ہے، بہت سارے صحابہ نے کی ہے کہ 3 دفعہ سر کا مسح کیا، ہاں جی، اور 1 دفعہ کا بھی ذکر آتا ہے، تو اگر ہم نے 1 دفعہ مسح کیا اور اس کو 3 دفعہ آگے پیچھے کر دیا تو 1 دفعہ مسح ہوگا، 3 نہیں ہوگا. بیکی کہتے ہیں وقد رویہ من اوجہ غریبت من ان عثمان، یعنی کہ بڑی اوپری اور ایک عجیب روایت حضرت عثمان سے یہ مروی ہے کہ تکرار المسح، کہ مسح بار بار کیا جائے. یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم نے کبھی پہلے نہیں سنا ان سے، ہاں جی، کہ بار بار مسح کیا. الا انہ ما خلاف الحفاظ لیس بحجۃ عند اہل العلم فہل کان ما نہ الا علی ما ذکرنا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بار بار مسح کرنا، جب کہ مسح جو ہے ہوتا آسانی کے لیے، اور آپ اس کو جو ہے بار بار پانی، نیا پانی لے کر مسح کریں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دھونا ہو گیا. تو یہ جو ہے نا الا انہ ما خلاف الحفاظ، جو حدیث کے حفاظ ہیں، جو راوی ہیں، ان کے خلاف یہ بات جاتی ہے تو یہ حجت نہیں ہے اہل علم کے نزدیک. فحل کان ما نہ الا ما علی، اس کا یہی معنی ہو سکتا ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ 1 ہی دفعہ مسح ہو، 3 دفعہ مسح نہ ہو. ٹھیک ہے نا. واجاب عن الحنفیہ بان هذا الحديث ظاہر محتمل والحدیث الاخرى وردت مفسرة بمرة واحدة. حدیث کہتی ہے کہ 1 دفعہ مسح کیا، فیومن علیہ، اسی 1 دفعہ پر معمول کیا جائے گا. بأن مدال مسر تخفیف و تحصیر، مسح اس لیے کیا جاتا ہے کہ پانی زیادہ نہ لگے اور آسانی پیدا ہو. فلا یقاس علی الغسل، تو اس کو دھونے پر نہیں کیا جائے گا کہ 3 دفعہ کرو تو پھر تو غسل بن جائے گا، مسح تو نہ رہا. یہ معنی ان کا مفہوم ہے. اب من جعل ابا حنیفہ غالطاً،
جس نے یہ کہا نا کہ ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے، ہاں جی، فی روایت المس ثلاثاً، کہ آپ نے 3 دفعہ مسح کا ذکر کیا اور ابو حنیفہ نے 3 دفعہ مسح کا ذکر کرنے میں غلطی کی ہے، فقط واہمہ، اس نے وام کیا، اس کو وام ہوا، وکانہ ہوا بالغلط اولا واخلا کا، اور جو کہتا ہے نا کہ ابو حنیفہ نے غلطی کی، وہ زیادہ حقدار اس بات تک کا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اس نے غلطی کی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ زیادہ لائق اس بات کے کہ وہ غلط ہو، نہ کہ امام صاحب، بلکہ وقد غلط شعبۃ ہو، امام شعبہ جو ہیں یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، شعبہ بن حجاج یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور ان کو دیکھو انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، انہوں نے بڑا غلطان کیا، وقد غلط شعبۃ ہو، شعبہ بن حجاج جو تھے امیر المومنین فی الحدیث ہونے کے باوجود انہوں نے کیسی غلطی کی اس حدیث میں، غلطاً فاحشاً، اتنی واضح غلطی کی، عند الجمیع، جمیع محدثین کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، وہ کیا غلطی کی وہ دیکھیں، وہ روایت و حاضر حدیث، جب انہوں نے یہ حدیث روایت کی نا، انہوں نے کہا ان مالک بن عرفطہ، یعنی وہ راوی بیان کرتے ہیں مالک بن عرفطہ، ان عبد خیر، یعنی مالک بن عرفطہ نے روایت کی عبد خیر سے، انہوں نے روایت کی حضرت علی سے۔ اب دیکھو فصحف الاسمین فی اسنادہ، ایک اسناد میں انہوں نے 2 نام جو ہے الٹ پلٹ کر دیے، کیسے کہ حدیث تھی خالد بن علقمہ، حدیث تھی خالد بن علقمہ، پیچھے آپ دیکھیں نا حدیث، آپ کو یاد ہے پیچھے، اور پیچھے چلے میں بتاتا ہوں آپ کا نمبر کیا ہے جب خالد بن علقمہ کا لفظ آتا ہے۔ حماد عن ابی حنیفہ عن خالد بن علقمہ، یہ 49 ہاں جی بالکل 49 دیکھیں نا، خالد بن علقمہ، جی، انہوں نے کیا کیا کہ خالد کی جگہ ان کے باپ کا نام مالک لکھ دیا، اور علقمہ کی جگہ ان کے والد کا نام عرفطہ لکھ دیا۔ ہاں کیا کہا کہ غلطی کی کہ انہوں نے حدیث بیان کیا ان مالک بن عرفطہ ان عبد خیر ان علی، فصحف الاسمین فی اسنادہ، انہوں نے 2 نام جو تھے نا اسناد میں ان کو بدل دیا، کیسے، فقالا بدل خالد، یعنی انہوں نے خالد کی جگہ مالک بدل کر دیا اور علقمہ کی جگہ انہوں نے عرفطہ کا لگا دیا، ہاں جی، تو یہ کون تھے، یہ باپ تھے ان کے، یعنی بیٹے کی جگہ باپ لگا دیا، باپ کی جگہ بیٹا لگا دیا۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْغَلَطُ، کہتے ہیں کہ اگر یہ غلطی امام ابو حنیفہ سے ہوتی تو لَنَسَبُوا إِلَى الْجَهَالَةِ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام کتنا جاہل ہے، اس کو حدیث بھی نہیں آتی، اس کو اسناد بھی نہیں آتا، وَقِلَّةُ الْمَعْرِفَةِ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بالکل ان کو علم ہے ہی نہیں، بالکل معرفت ہی نہیں، ان کو حدیث کی سمجھ ہی نہیں ہے، والا اخرجوه من الدین، اور ان کی اتنی باتیں کرتے کہ امام صاحب کو دین سے نکال دیتے، وہذا من قلت الورع واتباع الہوا، اور کہتے کہ یہ دیکھو یہ اس آدمی کو تقوی ہے ہی نہیں بالکل، کہ حدیث میں اتنی غلط بیانی کرتا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے وہ حدیث کے راویوں کو بدل دیتا ہے۔ یعنی اگر امام صاحب سے یہ غلطی ہوتی تو وہ کیا کہتے، آپ کو کہتے کہ یہ جاہل ہیں الیاذ باللہ، آپ کو کہتے کہ ان کی معرفت کم ہے، آپ کو دین سے نکال دیتے، اور قلت ورع کا تانا دیتے، اور اتباع ہوائے نفس کا تانا دیتے۔ لیکن دیکھو امام شعبی سے، جو شعبی بن حجاج ہے، شعبہ بن حجاج ہیں، اتنے بڑے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان سے غلطی ہوئی کون کو پوچھتا ہی نہیں۔ لیکن امام صاحب کی غلطی ہے کہ وہ 3 دفعہ مسح کیوں کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے 1 دفعہ مسح آتا ہے، ہم نے تو 3 دفعہ کہا ہی نہیں۔ اب یہاں جو ہے اسی میں دیکھیے، یہ نیچے جو ہے توزع مرتن جہاں آتا ہے، وہ آتا ہے کہ حضرت حضرت عبداللہ بن زید سے مرفوع یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا، اور آپ نے پھر غسل یدے، اور غسل کیا، اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ اور مسح کیا، اور آپ نے سر کو اور اپنے پاؤں کو دھویا،
اور آگے حدیث آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنے بعض وضو بعض آپ نے دھویا 1 مرتبہ، بعض کو 3 دفعہ دھویا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بعض کو اعضاء کو 3 دفعہ دھویا، بعض کو 2 دفعہ دھویا، بعض کو 1 مرتبہ دھویا۔ ہاں جی، تو اس میں جو ہے نا فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ وضو کرنا افضل ہے، 2 دفعہ اعضاء کو دھونا یہ جائز ہے، اور 1 دفعہ جب مکمل دھو لیا جائے اس میں کوئی کمی نہ رہے تو یہ بھی جائز ہے۔ 3 دفعہ افضل ہے، کوئی 1 دفعہ دھو لے وضو کر لے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن مکمل کر لینا چاہیے۔ 2 دفعہ کر لے تو یہ بھی جائز ہے، 3 دفعہ کا دھو لے تو یہ افضل ہے۔ وہ قول ابی حنیفہ تھا، یہ امام صاحب کا قول ہے وضو کے بارے میں۔ جی اگلی حدیث۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عطاء عن حمران مولى عثمان ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ توضأ ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ۔ اب دیکھو یہ حدیث ہے، حمران جو ہے یہ حضرت عثمان غنی کے مولا ہیں، غلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا 3 مرتبہ اور کہا ہا قدا رہے، تو یہ اس طرح میں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس طرح وضو فرمایا کرتے تھے کہ 3 دفعہ۔ جی تو ابو حنیفہ تھا۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرۃ۔ اب دیکھو نا یہ حضرت بریدہ اپنے جو ہے علقمہ حضرت ابن ابی بریدہ سلمان بن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور سلمان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا 1 مرتبہ۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بعض دفعہ ملے گا کہ آپ نے ہر عضو کو 1 بار دھویا، کبھی ہے کہ آپ نے 1 عضو کو 2 بار دھویا، کبھی ہے کہ آپ نے 1 عضو کو 3 بار دھویا، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ اعضاء کو 3 دفعہ دھویا، کچھ کو 2 دفعہ دھویا، کچھ کو 1 دفعہ دھویا۔ تو آپ نے یہ ساری باتیں کی بیان جواز کے لیے، اور فرمایا کہ جو 3 دفعہ دھوئے یہ افضل ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں رہتا کہ پانی کسی عضو کو نہیں پہنچا، اور 2 دفعہ اگر دھوئے تو یہ جائز ہے۔ ہاں جی، یہ بھی سنت ہے، جائز ہے، آپ نے 2 دفعہ بھی دھویا، اور اگر 1 دفعہ دھوئے تو پھر میک شور کہ وہ عضو جو ہے اس کو صحیح پانی ہر جگہ پہنچ جائے، تو 1 دفعہ بھی جائز ہے۔ ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعراقیب من النار۔ اوکے، یہ جو ہے نا مسئلہ یہاں کیونکہ کتاب الطہارت آ رہا ہے، تو وضو کا جو باب ہے یہ طہارت کا حصہ ہے، اور پاؤں کا دھونا یہ وضو کا حصہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں ایک دفعہ چونکہ اس وقت پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، اور صحابہ جو تھے مصروف بھی تھے، جہاد میں بھی سفر میں بھی ہوتے، پانی تھوڑا ہوتا، تو سم ٹائم ایسا ہوتا کہ جب وضو کرتے نا تو ان کے پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں خشک رہ جاتی۔ تو پاؤں کی ایڑیاں خشک رہنے کے کئی وجوہ ہیں۔ اب ایک ہے ہمارے پاس یہ پانی کی کتنی فراوانی ہمارے پاس ہے، پانی چھوڑو تو آپ ہاتھ ملو یا نہ ملو، پیر آگے کرو تو اتنا پانی زور سے آتا ہے کہ آپ کے پاؤں بالکل جو ہے نا ایڑیاں بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ سب کچھ کرسیاں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس سارے انتظامات ہیں، اپنے پاؤں کو ملنا چاہیں، پاؤں کو اوپر لانا چاہیں، جیسے بھی کرنا چاہیں آپ دھو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور آپ جہاد میں سفر میں ہوتے، پانی کا تھوڑا پانی تھوڑا ہوتا، بالکل برتن نہیں ہوتے پانی کے، یا اس طرح کے انتظامات نہیں، جیسے ٹوٹیاں لگی ہیں، پائپ لگے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے تھے۔ تو سم ٹائم جب وہ وضو کرتے تو ان کے پاؤں کی ایڑیاں پانی کی کمی کی وجہ سے، یا نئے وہ اسلام میں آئے مسائل کا زیادہ پتہ نہیں تھا کچھ صحابہ کو، تو جو ہے وہ ایڑیاں خشک رہ جاتی کسی وقت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، جن کی ایڑیاں خشک رہ جائیں گی، جہاں جہاں پانی نہیں پہنچا وہاں جہنم کی آگ لگے گی۔ یعنی یہ وعید فرمائی تاکہ آدمی اچھی طرح سے وضو کرے، صحیح طرح سے وضو کرے کہ وہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل للعراقیب من النار،
یہ اراکیب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایڑیوں کی جمع ہے. ہاں جی. آکاب بھی بولتے ہیں اور اراکیب بھی بولتے ہیں. فرمایا کہ جو ہے نا آکاب یا اراکیب یہ ایک ہی بات ہے کہ پانی کو پاؤں کو اچھی طرح دھو. اگر نہیں دھو گے تو جہاں جہاں خشک رہ جائے گا. ہاں جی. سم ٹائم جو ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا پاؤں کی پہ یہ خشک رہ جاتی یا یہ پیچھے سے ہاتھ نہ پہنچتا یہ خشک رہ جاتے. تو فرمایا کہ فیضا غسلتم ارجلکم ابلغوا الماء اصول الاراکیب. تو وہاں تک جو ہے آپ پانی کو پہنچاؤ. ویل للعقاب و بطون الاقدام من النار. یہ عقاب ہے کہ یہاں اور جو ہے یہ بطون جو ہے پاؤں کا یہاں پانی نہیں پہنچتا. تو فرمایا جہاں پانی نہیں پہنچے گا وہاں جہنم کی آگ لگے گی، اس لیے وہاں تک پانی کو پہنچاؤ. بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ جو تھے شروع میں پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو مکمل کرو اور یہ مسح اور یہ چھوڑ دو اس کو اور پاؤں دھویا کرو. تو پھر صحابہ کرام نے پاؤں دھونے شروع کر دیا اور مسح کو ترک فرما دیا. ایک اور حدیث پڑھ دیں تو پھر آگے نیا باب شروع ہوگا. ابو حنیفة عن منصور عن مجاہد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم او ابن عن الحكم. رجل من ثقیف. یہ ثقیف قبیلہ ہے، یہ طائف کا قبیلہ ہے. ثقیف نہیں ثقیف. ثقيف. يقال له الحكم او ابن الحكم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم واخذ حفنة من ماء فنضحه في مواضع طهوره. ہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ منصور سے اور وہ مجاہد سے اور وہ ایک بندہ تھا جو ثقیف قبیلے کا تھا اس سے روایت کرتے ہیں، جس کو حکم کہا جاتا. کبھی حکم لوگ اس کو حکم بھی کہتے جو قبیلہ ثقیف کا آدمی تھا، اور کبھی اس کو ابن حکم بھی کہا کرتے تھے. حکم یا ابن حکم. جی. تو اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک چلو پانی کا لیا. آخذا حفنتن. ہاں جی. اب ایک حفنہ آتا ہے یعنی ایک گونٹ کے برابر. ہاں چلو بھر پانی لیا آپ نے پانی. فنازحہ اور اس کو چھڑکا، رش کیا، چھڑکا آپ نے اپنے استنجے کے مقام پر. فی مواضع طہورہ. اب یہ جو ہے نا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے ایسے پانی وضو کرنے کے بعد نا اس پانی کو لے کر ایسے آپ نے کپڑوں کے اوپر اپنی جبے یا چادر تھی اس کے اوپر پھینکا، یا آپ نے اس چادر کو ڈھیلا کر کے اس کے اندر پھینکا. یہ آپ نے کیا. ہاں جی. اب یہ جو ہے نا یہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حنفی دیکھو ان کا بھی خدا حافظ ہے. یعنی آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے اس لیے کیا کہ آدمیوں کو شک پڑتا ہے. تو یہ جو خاص کر یہ مسئلہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ یہ جب سمجھ میں آتا ہے جب آدمی تھوڑی اس کی عمر جو ہے نا 60-70 سال کی ہو جاتی ہے. اس کو پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کے جو ہے نا اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. اور پھر اس کو نا ہر وقت شک پڑتا رہتا ہے کہ میرا قطرہ گر گیا. ہر وقت شک پڑتا ہے میرا قطرہ گر گیا. یہ آپ کی عمر کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. جب آدمی 70 سال 80 سال کا عمر آدمی ہو جاتا ہے نا تو اس کو یہ مسئلہ اگر وہ میری بات سنیں گے تو وہ صحیح سمجھیں گے اس بات کو. جب 60 70 80 سال 75 سال کا آدمی ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے کا ہوتا ہے جس کو شوگر ہو جائے یا اس کو جو ہے کوئی بھی کمزوری ہو جائے تو اس کو ہر وقت شک یہ پڑتا ہے کہ میرا قطرہ گر گیا، میرا قطرہ گر گیا، میرا قطرہ گر گیا. تو اب بسا اوقات جو ہے وہ مریض آدمی جب وہ اپنے سلوار کو یا چادر کو یا اپنے جو ہے نا جو اس کا سلوار یا چادر کے نیچے جو اس نے کچھا وغیرہ پہنا ہوا ہے، جب وہ اتار کر شکی آدمی
वामी आदमी जब उतार कर उसको चेक करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नमाज ज़ाया ना हो जाए, और कपड़े भी या तो कहता है कि कपड़े अगर उसके पास ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा है, तो कपड़े बदल लेता है, वहाँ दूर हो जाता है। और अगर उसके पास कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, सफ़र में है या उसके पास कपड़े नहीं हैं, तो वो क्या करता है, वो कच्छे को उतार कर, सलवार को उतार कर वो अपनी तरफ से चेक करता है कि कहीं को कतरा गिरा तो नहीं है। अगर गिरा है तो मैं इसको चेंज कर लूँ या नमाज ना पढ़ूँ, क्योंकि नापाक कपड़े में तो नमाज नहीं होती। ये मैं आपको तजर्बा बता रहा हूँ जो आम बूढ़े आदमियों का होता है, हर आदमी का। तो अब ये जब शक पड़ता है तो वह जब तहकीक करने के बाद पता ही चलता है कि नहीं कतरा तो नहीं गिरा। सम टाइम होता है कि गिरा है, सम टाइम होता है, अक्सर टाइम में होता है कि कब नहीं गिरा, लेकिन मुझे शक पड़ा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शक जो है ना ज़्यादातर शैतान की तरफ से आता है। ये शक ज़्यादातर शैतान की तरफ से आता है, क्योंकि आपने फरमाया एक और हदीस में फरमाया कि शैतान जो है ये बाल लेकर आदमी के पिछले मकाम से उसके अंदर डाल के खींचता है। जब बाल खींचता है शैतान तो उसको शक पड़ता है कि मेरी हवा खारिज हो गई। हालांकि वो शैतान खींचता है बाल, हवा उसकी खारिज नहीं होती, तो उसको शक पड़ता है कि ये बाल जो खींचा है उसने, तो उसको शक पड़ता है कि उसको तो नहीं पता शैतान ने खींचा है, कि उसको शक पड़ता है कि हवा खारिज होगी। तो फरमाया कि ऐसी बात पर वो जो है ना ध्यान ना दे और उसका वुज़ू नहीं टूटा। या इसी तरह जो है उसको जब कतरा गिरता नहीं है और उसको शक पड़ता है कि मेरा कतरा गिरा है, तो जब वो कई दफ़ा तहकीक करता है तो कतरा नहीं होता, तो तसल्ली हो जाती है, लेकिन उसको इस मसले का नहीं पता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई आदमी वुज़ू करे तो ऐसा करे, पानी का चुल्लू लेकर अपने सलवार के ऊपर अगले मकाम पर फेंक दे या अपने सलवार के अंदर फेंक दे। तो उसमें क्या होगा कि सलवार का वो हिस्सा हल्का हल्का गीला हो जाएगा। जब गीला हो जाएगा तो उसको ये यकीन हो जाएगा कि ये जो पानी है मेरी सलवार पर या मेरे कच्छे पर, ये वो पानी है जो मैंने फेंका है, ये वो नहीं है जो मेरा कतरा निकला है। अब ये देखें, अब लोग कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने ये क्या किया, ये कौन सी बात है कि जो उन्होंने कर दी। अब देखिए, आप फरमाते हैं कि हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, फरजाअनी जिब्रील, हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने कहा, या मुहम्मदो इज़ा तवज़्ज़अता फंतज़िह, जब वुज़ू करे ना उसके बाद एक चुल्लू पानी का लेकर ना अपने इस मकाम पर फेंक दे। जी, क्यों कि जब तू फेंकेगा तो फिर ये यानी असल तो आपका ये फेल जो है तालीम हिम्मत के लिए, कि अपनी हिम्मत को सिखाने के लिए, कि जब वो फेंकेंगे इस मकाम पर तो उनका ये वाम दूर हो जाएगा। जब वो पानी देखेंगे तो ये वाम दूर हो जाएगा कि ये पानी जो है मेरे पेशाब का है या मेरे उस पानी का जो मैंने फेंका है, तो उसको श्योर हो जाएगा ये मेरे पेशाब का कतरा नहीं है, ये वो है जो मैंने अपनी शर्मगाह पर वुज़ू करने के बाद फेंका है। इसी तरह हज़रत सुफियान से रिवायत है, अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा तवज़्ज़ा, जब आप वुज़ू करते हैं जब भी, आख़ज़ कफ़्फ़म मिन माइन, आप एक थोड़ा पानी अपने हथेली में लेकर फ़नाज़हा बिही फ़रजहू, अपने फ़र्ज पर, प्राइवेट पार्ट्स पर, आप बाहर से या अंदर से आप उस पर फेंक देते। तो ये हदीस इमाम साहब की है कि फरमाया कि जब हजूर का हुक्म है, जब जिब्रील ये पैगाम अल्लाह की तरफ से लाए तो ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। लट से कि अगर आपका कतरा निकला भी है, हाँ जी, तो आपकी इस बुढ़ापे की उम्र में आप बार बार कपड़े बदलते रहें, तो अगर आपको शक पड़ता रहे, उसकी वजह से टाइम ज़ाय हो, नमाजें कज़ा हो, तो बेहतर नहीं है कि जब अल्लाह की तरफ से ही हुक्म है कि तुम ऐसा करो, हाँ जी, कि फेंक दो और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करके यही समझो कि ये पानी जो हमने फेंका है ये उसी की तरी है, हमारे पेशाब के कतरे की तरी नहीं है। जब अल्लाह रसूल की तरफ से हुक्म है तो इसमें वाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह। तो ये था, अभी किताबुल तहारत जा रहा है कि आगे मौज़ों पर मसा करने का, खुफ़ैन, अलमस वल खुफ़ैन का जिक्र आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, आगे जो बाब चलेगा। तो आज जो है यहाँ तक बाब हो गया। अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए।